نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ المؤمنون کا دوسرا درس ہے۔ پہلے درس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 7 صفات بیان کی تھیں۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے تخلیق کے 7 مراحل کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ وہ مٹی کا خلاصہ ہے، یعنی مٹی ہے۔ دوسرا مرحلہ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، نطفہ ہے، پانی کا قطرہ۔ تیسرا مرحلہ ثم خلقنا النطفة علقة، اس نطفے کو پھر علقہ جمع ہوا خون بنایا۔ چوتھا مرحلہ فخلقنا العلقة مضغة، اس جمع ہوئے خون کو لوتھڑا بنایا۔ پانچواں مرحلہ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا۔ چھٹا مرحلہ فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ساتواں مرحلہ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر مکمل انسان بنا دیا۔ یعنی 7واں مرحلہ یہ کہ انسان کے بدن میں روح کا ڈالنا ہے۔ اس کے بعد جو اس سے اگلا جملہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کیا ہی خوبصورت حسین پیدا کرنے والا ہے۔ تو روح جو ہے، جو عالم ارواح میں اللہ نے پیدا کر دی تھی، جیسے ہی اس کا تعلق اس کے جسم سے جڑ جاتا ہے تو بندے میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان 7 مراحل کے بعد پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اللہ نے تمہیں ان 7 مراحل سے گزار کر زندگی دی ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے۔ بعض لوگ ان آیات سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبر میں حیات نہیں۔ ان کا یہ استدلال کرنا بڑی نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پہلے موت دیں گے، پھر قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اگر قبر میں حیات یا زندگی ہوتی تو اس کا بھی ذکر ہوتا، یہاں چونکہ ایسا کوئی ذکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ قبر میں حیات نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ پہلے بھی عرض کی تھی، ایک ہے حیات ظاہری، ایک ہے حیات باطنی یعنی مخفی۔ ایک وہ حیات ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک وہ حیات ہے جو نظر نہیں آتی۔ موت کے بعد قبر میں جو حیات ملتی ہے وہ حیات ظاہری نہیں ہے بلکہ حیات مخفی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لا تشعرون، یہ حیات ایسی ہے تمہیں اس کا شعور نہیں۔ جب اللہ قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کریں گے تو وہ حیات ایسی ہوگی جو مخفی نہیں ہوگی بلکہ ظاہری اور واضح ہوگی۔ اب اس آیت کا مطلب اور تفسیر کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ بندے کو پہلے موت دیں گے، اس کے بعد قبر میں حیات دیں گے، لیکن یہ حیات مخفی ہوگی، ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اسی مخفی حیات کو ظاہری حیات بنا کر بندے کو کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں موت کے بعد اٹھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے تبعثون، کبھی لفظ حیات استعمال ہوا ہے اور کبھی یہ تبعثون کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے۔ اس کا معنی ہے بندے میں حیات تو تھی لیکن نظر نہیں آ رہی تھی، مخفی تھی۔ جب بندے کو کھڑا کر دیا تو پہلے حیات سے ہی کھڑا کیا، اب وہ نظر آنے لگی ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے،
لیکن زندہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس کو اٹھاؤ، اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کو زندہ کرو یا نیند سے بیدار کرو؟ زندہ کرو اس کا معنی نہیں ہے، اٹھاؤ کا معنی بیدار کرو۔ لیکن جب آپ اسے اٹھائیں گے، بیدار کریں گے، وہ نیند سے اٹھتا ہی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ اب دیکھیں، ہم نے تو کہا تھا اس سوئے ہوئے کو بیدار کرو، اور وہ سویا ہوا شخص اٹھ کر کہتا ہے میں زندہ ہو گیا۔ حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا میں بیدار ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے میں زندہ ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو نیند میں حیات ہے یہ بیداری کی نسبت کم ہے، اس لیے اس کو نیند بھی کہتے ہیں اور موت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح قبر میں جو حیات ہے وہ حیات ایسی ہے جو دنیا والی حیات کی نسبت سے کم ہے، اور اتنی حیات ہے قدر ما یتلذذ ویتعلم۔ وہ حیات اتنی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے وہاں کی راحتیں بھی محسوس کرتا ہے اور وہاں کی تکالیف بھی محسوس کرتا ہے، دکھ بھی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ حیات کم درجے کی ہے۔ اس لیے اس حیات کو موت کی طرح سمجھ لیتے ہیں اور کہتے بندے کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اب دیکھیے بات پوری ہو گئی تو اس سے الجھن نہیں ہوگی۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر اس سورت کا جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے جا کر کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، اسے سمجھیں۔ ایک ہے لفظ امت، ایک ہے لفظ قوم۔ قوم کا مفہوم الگ ہے، امت کا مفہوم الگ ہے۔ پیغمبر کو جن کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ پیغمبر کی امت ہوتی ہے، اور پیغمبر جن میں پیدا ہوتا ہے وہ پیغمبر کی قوم ہوتی ہے۔ پیغمبر کی امت میں کئی قومیں ہو سکتی ہیں، لیکن پیغمبر کی اپنی قوم ایک ہی ہوتی ہے، کئی قومیں نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ ہم نبی کو جب بھی وحی کرتے ہیں تو اس زبان میں جو نبی کی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا کے سارے مسلمان ایک قوم ہوتے تو ہم سب کی زبان عربی ہوتی، حالانکہ ہم سب کی زبان عربی نہیں ہے۔ پتہ چلا ہم مسلمان کئی قومیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس قوم کی زبان میں وحی دیتا ہے تاکہ نبی اپنی قوم کو انہی کی زبان میں اللہ کے احکام سمجھا سکے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی قوم قریش تھی جن کی زبان عربی تھی، آپ علیہ السلام کو عربی زبان میں وحی دی گئی۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھیں، قادیانی مرزائی، آپ ان سے پوچھیں ان آیات کا حوالہ دے کر۔ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، وہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا قادیانی پہ وحی آتی تھی؟ وہ کہیں گے آتی تھی۔ اب ان سے پوچھو کہ وحی کس زبان میں آتی تھی؟ کس زبان میں آتی تھی؟ آپ جب اس کی نام نہاد وحی کی زبانیں گنیں گے تو وہ 7 یا 8 یا 9 بنتی ہیں۔ کبھی اسے عربی میں وحی آتی، کبھی فارسی میں وحی آتی، کبھی انگریزی میں وحی آتی، اور کبھی کسی اور زبان میں وحی آتی تھی۔ حالانکہ نبی کی وحی کی زبان نبی کی قوم کی زبان میں ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اب ہم ان سے دوسرا سوال یہ کریں گے، بتائیے مرزا قادیانی کی قوم میں 7 تھیں، 8 تھیں یا 9 تھیں یا 1 تھی؟ کہتے ہیں یہ 1 تھی۔ تو جب اس کی قوم ایک ہے تو وحی کی زبان بھی ایک ہونی چاہیے۔ جب اس کی وحی کی زبانیں کئی ہیں تو اس کی قومیں بھی کئی ہونی چاہیے، اور جس آدمی کی قومیں کئی ہوتی ہیں وہ حلال زادہ نہیں ہوتا، وہ پکا حرام زادہ ہوتا ہے، اور حرام زادے آدمی کو شریف انسان ماننا بھی مشکل ہے، چاہے جائے کہ اسے نبی مان لیا جائے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔
اتنی سی بات اگر آپ یاد کر لیں تو قادیانی آپ سے بات کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ أُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اس میں ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کہ جب جبریل امین علیہ السلام کی پھونک سے وہ حاملہ ہو گئیں، بچہ جننے کا وقت آیا، بستی سے نکل گئیں تو ایک اونچی جگہ ٹھہری۔ تو قرآن یہ کہتا ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ فرشتے نے ان کے نیچے سے آواز دی کہ آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے لیے ایک نیچے چشمہ پیدا کر دیا پانی کا، اور ایک کھجور کا درخت ہے، اس کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں گی تو پکی تازہ کھجوریں گریں گی، انہیں کھاتی رہیں، پانی پیتی رہو۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، ربوہ کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے یہ عربی زبان میں اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ اب باطل کی محنت دیکھیے کہ باطل کہاں تک محنت کرتا ہے، یا باطل کو پیدا کرنے والے پہلے کیسی کیسی دلیلیں تیار کر کے رکھتے ہیں تاکہ باطل اپنی دلیلیں قائم کر سکے اور اپنی دلیلوں کو بیان کر سکے۔ یہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ربوہ کا لفظ جو قرآن میں ہے اس سے ہمارا شہر ربوہ مراد ہے، یہ جو چنیوٹ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے ایسی جگہ تلاش کی جو دائیں بائیں کی جگہوں سے اونچی جگہ تھی، کیونکہ وہ پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے اوپر یہ جگہ ہے، اور ساتھ میں ایسی جگہ بھی تلاش کی کہ ساتھ میں دریا بہتا ہے۔ اب اس دریا کو انہوں نے چشمہ بنایا اور اونچی جگہ کو، چونکہ عربی میں ربوہ کہتے ہیں، اب انہوں نے ایسی جگہ تلاش کر کے اپنا پڑاؤ ڈالا، اپنا شہر آباد کیا۔ اب دنیا کے کافر جن کو انہوں نے مرزائی بنا کر ایک کفر سے دوسرے کفر کی طرف لانا تھا، دھکیلنا تھا، ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے مرزا قادیانی نبی ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کے شہر کا ذکر قرآن میں ہے، چشمے کا ذکر ہے وہ بھی موجود ہے، ربوہ اونچی جگہ کہتی ہیں، دیکھیے اس کا شہر بھی اونچی جگہ پر ہے۔ تو کس کس انداز سے باطل محنت کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، تو ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، مناظر تھے، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے میدان کے شاہ سوار تھے۔ انہوں نے اس شہر کے نام تبدیل کرنے کی تحریک چلائی، اور ایسی چلائی کہ 30 سالہ محنت کر کے منزل مقصود تک پہنچ گئے، ربوہ کا نام تبدیل کروا دیا اور چناب نگر رکھ دیا گیا۔ اب یہ 30 سالہ محنت ہے حضرت کی۔ اب کوئی بھی غیر مسلم دنیا سے کہیں بھی یہاں آئے گا، جب اسٹیشن پہ دیکھے گا چناب نگر، شہر میں داخل ہوگا چناب نگر، تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں تو ربوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے شہر کا نام ربوہ ہے اور ربوہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب ان کی یہ ساری محنت جو ہے وہ حضرت کی اس محنت سے خاک میں مل گئی۔ اس لیے ہمیں باطل کے خلاف ہر وقت میدان میں رہنا چاہیے اور اپنی محنت کو بڑھانا چاہیے۔ اس سے آگے چل کر مشرکین کی کچھ بری عادات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایک عادت ان کی یہ بھی تھی، مستکبرین بھی سامرا تہجرون۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، اس سے دوڑتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور ایک بری عادت یہ تھی کہ رات کو محفلیں سجا کر قصے کہانیاں بیہودہ باتیں سنتے سناتے تھے۔ یہ ان کی ایک گندی عادت کا ذکر ہے، رات کو بیٹھے ہیں قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ اسی آیت کے تحت مفسرین لکھا ہے کہ رات کو قصے کہانیاں سنانا اور سننا یہ نامناسب ہے، اس لیے کہ یہ انہی کی عادات میں سے ہے۔ اور آج ہمارے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی، ڈش، کمپیوٹر، موبائل، اس نے وہ جگہ لے لی ہے۔ عشاء کے بعد کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، تو یہ وہی چیزیں ہیں، صرف ترتیب تبدیل ہوئی ہے۔ اس لیے یہ گناہ کے کام ہیں اور یہ مشرکین کی عادات ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد کسی کو قصے کہانیوں اور فضول گپوں میں مشغول دیکھتے تنبیہ فرماتے، کبھی کبھی باقاعدہ کوڑے بھی لگاتے ہیں، وہاں کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، شاید تمہیں صبح تہجد میں اٹھ کر تہجد کی 2 رکعت کی توفیق ہو جائے۔ اسی طرح مشرکین کی عادات میں ایک ہٹ دھرمی بیان کی گئی ہے کہ بات سچ ہو تو بھی نہیں ماننی، تو یہ بات غلط ہے، جب بات صحیح ہو تو پھر ماننی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کی ایک بری عادت یہ بھی تھی، چلے اس موضوع کو یہیں روکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کچھ آگے چل کر موت کے بعد اٹھائے جانے پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں خدا نے ہی تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اللہ ہی لاتے ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اتنی موٹی موٹی صاف صاف باتیں ہیں، اس کے سمجھنے کی بھی تمہیں توفیق نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن نے کتنے اچھے انداز میں یہ بات سمجھائی اور فرمایا کہ اے پیغمبر آپ تو ان کو باتیں سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھنے کی بجائے ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگ جو گزر گئے ہیں باتیں کیا کرتے تھے، اور اسی قسم کا یہ لوگ جواب دیتے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کو جواب دیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ جب ہم فوت ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ جو وعدے ہمارے ساتھ کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ پہلے انبیاء نے بھی کیے تھے، ان وعدوں کی کوئی حقیقت نہیں، آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا، نہ ہمارے آباء و اجداد اٹھے ہیں اور نہ ہم اٹھیں گے، یہ ساری باتیں جو تم کہتے ہو یہ پرانے قصے اور کہانی ہیں۔ تو مشرکین یوں جواب دیتے تھے، اور پہلے لوگ بھی انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح کا جواب دیتے تھے۔ اب یہاں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مشرکین اور کفار جو قیامت کے دن انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا جو انکار کرتے ہیں، انہیں ایک اشکال اور دماغی طور پہ انہیں ایک تعجب تھا، دماغی طور پہ انہیں ایک تعجب تھا، وہ کیا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو قرآن مجید نے ان کو یہ بتایا کہ اپنا مقام دیکھو، جب تم بالکل نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا تو ہم نے تمہیں پیدا کیا، جب ایک دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، پہلی مرتبہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک دفعہ بن جائے پھر اس جیسی دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں۔ تو اسی سے آپ عذاب قبر کو سمجھیں، عذاب قبر برحق ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں پھر بھی یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کو عذاب نہیں ہوتا، کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں، کیونکہ جسم تو ختم ہو گیا، لہذا عذاب صرف روح کو ہوگا۔ عجیب بات ہے، یعنی جسم کو ثواب اور عذاب ہم نے تھوڑی دینا ہے، اللہ نے دینا ہے۔ کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، کوئی چیز نظر آ رہی ہو، یہ فرق ہمارے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، اس کو مارنا، عذاب دینا ہو تو یہ ہمارے لیے بالکل مشکل ہے، اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کا انکار تو نہ کرو، دعویٰ توحید کا ہے اور انکار عذاب قبر کا ہے، کچھ تو سوچو کس طرف جا رہے ہو۔ اس لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ ہم مسئلہ سمجھا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے۔ یہ سمجھ لیں قبر کسے کہتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اہل علم نے بھی اس کی تشریح کی ہے۔ قبر میت مرنے کے بعد انسان کا جسم یا اس کے جسم کے اجزاء جہاں جہاں موجود ہوں وہی جگہ اس کے لیے قبر ہے۔ جب یہ تعریف کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کی ہے تو سارے اشکال ختم ہو جائیں گے۔
ورنہ لوگ پھر اشکال کرتے ہیں کہ جی وہ ایک بندہ سمندر میں ڈوب گیا، ایک کو شیر کھا گیا، اور ایک کو یہ ہو گیا، اور ایک کو جلا دیا گیا، اور ایک کو بہا دیا گیا، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ اس کی قبر کہاں ہے؟ تو قبر کا صحیح معنی یاد کریں۔ مرنے کے بعد انسان کا جسم یا اس کے جسم کے اجزاء جہاں جہاں موجود ہوں وہی جگہ اس کے لیے قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اجزاء کے ساتھ روح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ جب تعلق جڑ گیا تو اس میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ بندہ نیک ہے تو اچھا بدلہ اسے ملتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو اسے سزا ملتی ہے، وہ سزا کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ پہلے بھی وہ واقعہ عرض کیا، الجامع الصحیح میں امام بخاری رحمۃ اللہ واقعہ لائے ہیں، اور محدثین بھی لائے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں لکڑیاں اکٹھی کریں، آگ جلائیں، مجھے جلا دیں، میری راکھ کو اڑا دیں۔ تو اللہ کے ہاں جب وہ پیش ہوا تو اللہ نے ساری راکھ کو جمع کیا اور اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کیا۔ پوچھا لیما فعلتا، اے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے من خشیتک، اے اللہ تیرے ڈر سے ایسا کیا ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ اب یعنی اس بیچارے کی عقل ہی اتنی تھی، تو بندہ اپنے عقل کے بقدر ہی مکلف ہوتا ہے۔ اس کی عقل ہی اتنی تھی، اس یہ سمجھتا تھا کہ جب جسم نہیں ہوگا تو عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ نے بتایا کہ نہیں، جسم کا ہونا نہ ہونا یہ تمہارے لیے تو ہے، تم جسم کو ختم کر دو، تم جلا دو، تم گلا دو، تم جو ہے کچھ بھی کر لو، لیکن میرے اختیار میں ہے کہ میں اس کے ذرہ ذرہ کو جمع بھی کر سکتا ہوں اور دوبارہ جو ہے قائم بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے جو ہے بات کو سمجھیں، عذاب قبر کا انکار نہ کریں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ماہرین سے پوچھ لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھائی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کروں؟ آپ نے انہیں ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو اور جو ہے تمہیں نیند آ جایا کرے گی۔ اب دیکھیے، جیسے اللہ کے نبی نے انہیں یہ دعا سکھائی، اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اگر کوئی بیمار ہمارے پاس آئے، کوئی بچہ بیمار ہے، مرد بیمار ہے، عورت بیمار ہے، آپ اس کو دم کر دیں یا اسے کوئی دعا اور وظیفہ سکھا دیں تو یہ جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں یہ باتیں سکھا دی تھی اور وہ پڑھتے تھے اور اس کا انہیں فائدہ ہوا تھا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ نصیب فرمائے، کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔